السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پارٹ 3 ہے موبائل ٹریڈنگ کورس کا۔ فاریکس کے اندر 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر آپ عمل کریں گے، آپ لوگوں کی نسلیں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ان 5 چیزوں کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا، آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ کاپی پینسل لیں، میرے پہلے 2 پارٹس آپ نے دیکھ لی ہیں، تیسرے پارٹ کو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فاریکس ٹریڈنگ کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جس بزنس کے اوپر آپ اس کو اپنے اوپر سر پہ سوار کر لیں اور آپ سمجھیں کہ یہ دنیا کا سب سے مشکل بزنس ہے۔ نو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر آپ لوگوں کا ایک جو مائنڈ ہے، جو دماغ ہے، اس دماغ کی آپ کی ایک کھیل ہے، اور آپ جتنے بھی سٹرانگ ہوں گے آپ اتنے ہی اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کی تعلیم ان لمیٹڈ ہے، اتنی ڈگریاں ہیں کہ آپ کے جو الماریاں ہیں ان کے اندر بھی ڈگریاں نہیں آ سکتی، نہیں سما سکتی، اور آپ بنیادی طور پر آپ کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بیسکس چیزیں ہیں، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ سٹرانگ نہیں ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال میں اس چیز کے اوپر آپ کو بات کرتا ہوں۔ میں 5 چیزوں کے اوپر بات کروں گا۔ نمبر 1، دیکھیں دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز، آپ جن بندوں کے ساتھ رابطے میں فیلڈ میں رہتے ہیں وہ کامیاب ہونے چاہیے۔ میں نے پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو بولا تھا کہ آپ ایک ویڈیو دیکھیں، اس کا نام ہے بے غیرت اور بزدل ٹریڈر بہترین فاریکس۔ بہت مزے کی ویڈیو ہے، اکیلے میں سننی ہے، آپ کے مائنڈ کو چینج کر کے رکھ دے گی۔ دیکھیں دنیا کے اندر آپ لوگوں کو، میں کل بھی ایک بندے کو ایک بات بتا رہا تھا، آپ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ لوگوں نے کسی بھی بندے کا علاج کرنا ہے، دل کا مسئلہ ہے، آپ کے بھائی کا ہے، آپ کے ابو کا ہے، آپ کے چاچو کا ہے، اور آپ سب سے پہلے کسی بھی ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے تو آپ 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ میرے نقطے کو سمجھنا ہے، اپنے خیال اس سائڈ کے اوپر کرنا ہے، اکیلے میں سننا ہے، موبائل کو سائڈ پہ رکھ لیں، کاپی پینسل لیں۔ یہ 5 چیزیں سمجھ گئے، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا۔ اور اگر یہ 5 چیزیں آپ کی کمزور ہوئیں تو آپ لوگوں کو سمجھنی ہے کہ نمبر 1، آپ لوگ کسی بھی بندے کے پاس جاتے ہیں، اپنے آپ کا کوئی مریض ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ پتہ کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ یہ پتہ کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے تو وہ آپ کا دل کا اسپیشلسٹ ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ نے علاج کروانا ہے تو آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ اس بندے کا ایکسپیرینس کتنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ اس بندے سے جاتے ہیں اور جانے کے بعد بات کرتے ہیں، وہ آپریٹ کا مشورہ دیتا ہے، وہ میڈیسن کا مشورہ دیتا ہے، یہ سارے الگ سین ہیں، اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ بہت زیادہ دور کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کی بات مانتے ہیں، آپ کے وہ بھائی کیوں نہ ہو، آپ پتہ کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے نہیں ہے، اسپیشلسٹ ہے نہیں ہے، اور تیسرا اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے کہ آپ پہلا مریض تو نہیں چیک کر رہا، اس کے بعد آپ مریض کو چیک کروا لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کچھ لوگوں کے مریض سیٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے مریض مر جاتے ہیں۔ یہ ایک دنیا کا حصہ ہے، میں نے اور آپ لوگوں نے مرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ان 3 چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے، آپ کو نہیں پتہ ہوگا وہ ڈاکٹر ہے نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ بندہ ہے، وہ بندہ اسپیشلسٹ ہے یا نہیں، اور تیسرا اس کا ایکسپیرینس کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ علاج نہیں کروائیں گے۔ اسی طریقے سے فاریکس میں آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ پتہ کرنا ہے کہ وہ خود ٹریڈر ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2، اس سے انویسٹر پاسورڈ لینا ہے، یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ پروفٹ میں ہے یا نہیں ہے۔ باتوں میں، سکرین شاٹ سے، یہ ساری بکواس چیزیں ان کے اوپر نہیں ہے۔ مجھ سے بھی آپ پوچھیں، میں آج آپ کو ایک اکاؤنٹ کا انویسٹر پاسورڈ دیتا ہوں، آج کا دن ہے 20/12/2023، میرے ایک اکاؤنٹ کا جو پروفٹ ہے الحمدللہ وہ $51,766 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ کچھ آج کا پروفٹ الگ سے، مطلب $51,700 سے اوپر کا ایک اکاؤنٹ کا پروفٹ ہے۔ تو آپ نے 3 چیزیں پتہ کر کے بندے سے بات کرنی ہے، بات پہ عمل کرنا نہیں کرنا یہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی جاہل بندہ آپ لوگوں کو یہ بات بولے، میری بات سنو، دل مانا عمل کریں، دل مانا عمل نہ کریں، آپ نے بولا نہیں بھائی، آپ بھائیو ہوگے، دوستو ہوگے، یوٹیوبر ہوگے، بڑا نام ہے ہوگے، پہلے یہ بتاؤ آپ خود نفع کے اندر ہو یا نقصان کے اندر ہو۔ اگر اسے انویسٹر پاسورڈ لینا ہے، آپ نے اس کو اور اپنی اوقات دیکھنی ہے۔ آپ نے فاریکس میں $100 کا لاس کیا، اس نے $1000 کا لاس کیا ہوا ہے۔
اس کو آپ سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان وہ آپ سے زیادہ ناکام ہے، اور آپ کا 100 نفع ہے اور اس کا 1000 نفع ہے، تو آپ کو اس سے سیکھنا چاہیے، وہ آپ سے زیادہ کامیاب ہے۔ دوستیاں، رشتہ داریاں ختم ہیں۔ دوسری چیز، اگر وہ انویسٹر پاسورڈ نہیں دیتا، اس بندے کو دفع کرنے، اس کی بات کرنی ہی نہیں ہے، بات اس بندے سے کرنی ہی نہیں ہے جب تک اوقات نہ ہو۔ یہ چیز سب سے مشکل ہے، کیونکہ دنیا کا ہر بزدل انسان نقصان میں ہے، اور دنیا کا ہر بہادر بندہ نفع کے اندر ہے۔ تو اگر آپ کو کسی بندے کا یہ نہیں پتا، باتوں میں نہیں، اسکرین شاٹ پہ نہیں، اسٹوڈنٹس میں نہیں، یوٹیوب فالوورز میں نہیں، انویسٹر پاسورڈ پہلے لینا ہے، بعد میں کرنا ہے، تو اس میں آپ کا یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹریڈر ہے یا نہیں ہے، یہ پتہ چل جائے گا وہ کتنے پروفٹ میں ہے، کتنے عرصے سے ہے، اور تیسرا پتہ چل جائے گا پروفٹ میں ہے یا لاس میں۔ اس کے بعد اس سے بات کریں، دل مانا عمل کریں، نہ مانا عمل نہ کریں، وہ بعد کی بات ہے۔ پہلے یہ 3 چیزیں ڈاکٹر کی طرح عمل کر لیں، میرے آج کے 5 نکات کے اندر ہے، تو آپ کی نسلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کے جو حلقے احباب ہے فارکس کے حوالے سے، ان لوگوں کے اندر چھانٹی ہو جائے گی، گند، 2 نمبر، غلاظت اور گندے اور گھٹیا نسل جو خود نقصان کے اندر اور لوگوں کو لا رہی ہے، تو اس کے اندر آپ لوگوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کا حلقہ احباب میں چند لوگ ہوں گے، لیکن وہ سارے پروفیٹیبل ہوں گے، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہوگا، وہ ایک بندہ آپ کا فائدہ دے گا، اور آپ کے اگر حلقہ احباب میں، آپ کے ٹیچرز میں، آپ کے ماننے والوں میں آپ کا بھوسا ہوگا، گند مال ہوگا، تو بھوسا تو جانور کھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے باعث نقصان ہوگا۔ دوسری چیز، پہلے میں نے آپ کو چیز 5 بتانی ہے۔ پہلی چیز آپ کو میں نے بتا دی کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے ساتھ رابطے میں، آپ کسی گروپ کے اندر ہے، آپ نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ گروپ کا ایڈمن پروفٹ میں، لاس میں گروپ کو لیو کر دیں، لاس میں ہے اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، لاس میں اس کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں یاد کر لیں۔ یہاں 100 میں سے 99 بندہ نقصان کے اندر ہے، اور 100 میں سے 99 سکھانے والا نقصان والا ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ نمبر 2، دیکھیں ہم لوگ جب بھی کام کرتے ہیں، کل پرسوں بھی میری ایک کراچی سے آئے ہوئے مہمانوں سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں اسلام آباد کے اندر تھا، تو وہ پی ایچ ڈی تھے فائنانس میں، اور اس طرح کے وہ تھوڑے اچھے لیول کے اوپر پڑھے لکھے بندے تھے۔ تو ہم لوگ ٹریڈنگ کے حوالے سے انہوں نے کوئی سفارش کی تھی، کوئی ملاقات تھی، کوئی 1-1.5 گھنٹے کی اسلام آباد میں، تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بولا کہ فاریکس میں ٹریڈنگ لاس میں ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ اگر ٹریڈنگ لاس کے اندر ہے تو دیکھو میں پروفٹ میں کیوں ہوں، اگر پروفٹ میں آنا پاسبل نہیں ہے تو میں کیسے پروفٹ میں؟ تو کہتے ہیں کیا بات ہے، کچھ سمجھائیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ، میں آپ لوگوں سے ایک بھینس خریدتا ہوں اور یہ ذہن کے اندر رکھتا ہوں کہ وہ 100 کلو ایک دن کا دودھ دے گی اور وہ 5, 10, 15 کلو دودھ دیتی ہے، تو قصور آپ کا، میرا یا بھینس کا؟ کہتے ہیں قصور تو آپ کی سوچ کا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کسی بھینس سے یہ ہوں کہ آپ کا وہ $100، وہ 100 کلو ایک دن کا دودھ دے، تو وہ نہ بھینس کا قصور ہے، نہ دینے والے کا قصور ہے، نہ خریدنے والے کا قصور ہے، وہ آپ کی توقعات کا قصور ہے۔ اور یہی دھوکہ نہ بزنس کا ہے، نہ بھینس کا ہے، نہ بائر کا ہے، نہ سیلر کا ہے، وہ آپ کی اپنی سوچ کا ہے۔ یہ بزنس ہے، تو اس بزنس کے اندر اگر میں نے اپنی بات کی کہ میرا تقریباً آج کے دن تک $52,000 سے کچھ کم الحمدللہ صرف ایک اکاؤنٹ کا پروفٹ ہے۔ کوئی 3.25 سال کی میں اس سسٹم کے اندر میں نے کام شروع کیا تھا 30 مارچ 2020 کو، اور آج 20/12/2023 ہے، راؤنڈ اباؤٹ 9 مہینے ہو چکے ہیں، پلس ہو چکے ہیں 3 سال کے بعد، مطلب 3.25 سال کا۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے جیسے پرانے بندے جو اکاؤنٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ سال کا 40%، 50%، سم ٹائم 60%، سم ٹائم 70% کماتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس بزنس سے آپ 30% کما سکتے ہیں۔ آپ کا $100 ہے، $30 کما سکتے ہیں، $1,00,000 ہے، $30,000 کما سکتے ہیں، $1,00,000 ہے، $30 لاکھ کما سکتے ہیں، $10 ہے، $3 کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی اس بھینس والے 100 کلو والی ہوں گی، تو آپ کا اپنے ایکسپیکٹیشنز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، دنیا کے اندر ایک کاروبار کا اصول ہوتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی، 1 کروڑ روپے کا پلاٹ خریدا، اور پلاٹ خریدنے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے 1 کروڑ 10 لاکھ کا بیچنا ہے۔ وہ اس دن بکتا ہے، وہ ہفتے بعد بکتا ہے، وہ مہینے بعد بکتا ہے، وہ 6 مہینے بعد بکتا ہے، بٹ آپ نے 1 کروڑ کا 10 لاکھ دیا۔ لیکن اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز ہو کہ میں نے وہ چیز خریدی ہے، میں تیسرا پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں، تو وہ شام تک بک جائے،
نہیں پاسبل. آپ ایک دن پروفٹ آئے گا, دوسرے دن, تیسرے دن اگر پروفٹ آئے گا تو خریدنے والا بولے گا مجبور بندہ ہے 90 لاکھ دو. ثابت یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی کاروبار کے اندر وقت کا تعین نہیں ہوتا. یہ چیز آپ یاد رکھیں, پروفٹ کا تعین ہو سکتا ہے, وقت کا تعین نہیں ہو سکتا. آپ بولیں جی میں نے انٹرا ڈے ٹریڈ کرنی ہے, میں نے ڈیلی کمانا ہے, میں نے ہفتے کا کمانا, نو, آپ نے اسپیل کا کمانا ہے. اس کے لیے ہماری ایک اسٹریٹجی ہے. الحمدللہ میری سوچ کے مطابق کوئی 50 لاکھ ڈالر لڑکوں نے پروفٹ کمایا ہے. چوتھا سپیل چل رہا ہے 2023 کے اندر, اور اس کے اندر جو پروفٹ ہے وہ 50 لاکھ ڈالر کے اوپر ہے. وہ ہماری XNG USD ٹریڈنگ اسٹریٹجی بے تنی فارکس. آپ اس کے اوپر کام کریں, کنفرم پروفٹ میں ہے. نو لاس اسٹریٹجیز ہیں, کافی ساری ہیں, وہ بھی آپ سن لیں. وہ ایک مارکیٹ کی رینج کی اسٹریٹجی ہوتی ہے تو وہ کچھ ٹائم کام کرتی ہے, لیکن آپ نے اس کو لازمی سن لینا ہے. تو آپ نے ایک چیز خریدنی ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے. ہر گھنٹے کے بعد, 2 گھنٹے کے بعد, 4 گھنٹے کے بعد مارکیٹ کو نہیں دیکھنا. نمبر 4, میں اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جو میرے کراچی کے مہمان تھے. انہوں نے بولا کہ ہم نے فائنانس کی PhD میں پڑھا کہ ٹریڈنگ کے اندر نہ پروفٹ ہوتا ہے نہ لاس ہوتا ہے, اور آپ کی ایک اسٹریٹجی فیل ہو جاتی ہے. کچھ حد تک بات ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ایک بندہ بولتا ہے XNS میں اکاؤنٹ بنا لیں, XNS میں بنا لیا, آکٹا میں بنا لیں, آکٹا میں بنا لیا, XM میں بنایا, XM میں بنا لیا, IC مارکیٹ. آپ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو مشورہ دینے والا ہے وہ بندہ خود اس کی کتنی انویسٹمنٹ ہے. میرا ایک ٹیلی گرام کا گروپ ہے, تو میں نے اس کے اندر اپنے ایک پریمیم لائن سسٹم کے اندر $1,28,000 کی میں نے اپنی انویسٹمنٹ کی. ایک پکچر بھی شیئر کر دی ہے. کل ہو سکتا ہے میرے $1 بھی نہ ہو, کل ہو سکتا ہے میری $2.5 لاکھ ہو. تو آپ لوگ میری بات مان کر یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار جس بندے نے مشورہ دی اس کی تقریباً 4 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے ایک سسٹم کے اندر کی. میں بات بتا رہا ہوں 3 اکاؤنٹس کی تھی, لیکن ایک بندہ اس کے اکاؤنٹ میں $10 بھی نہ ہو اور وہ بندہ آپ سے انویسٹمنٹ کروا لے $10,000 کی, تو کی ظلم ہے نا. اکاؤنٹس میں پروفٹ نہیں آ سکتا, سسٹم میں پروفٹ آتا ہے. یہ جو پریمیم لائن سسٹم ہے, میں نے پہلے پارٹ کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا, آپ نے یقیناً اکاؤنٹ بھی بنا لیا ہوگا. یہ اگر ہماری ویب سائٹ سے بنائیں گے تو آپ کو پریمیم لائن ملے گا. اسی بروکر کے اندر آپ اپنے کسی دوست کو بولیں ڈائریکٹ اکاؤنٹ بنائیں گے تو پریمیم لائن نہیں ملے گا. یہ پریمیم لائن جو سسٹم ہے یہ اسپیشل لوگوں کے لیے, اور اس کے بیک اینڈ کے اوپر ایسی سیٹنگز ہیں پروفٹ میں آ سکتی. تو اگر آپ اکاؤنٹس پہ ٹریڈ کریں کہ بس یہ اکاؤنٹس بنا ہوا, یہ فلاں بنا ہوا, یہ بس یہ بروکر اسی کے اندر یہ اکاؤنٹس ہے, اور آپ ٹریڈ کرتے رہیں, تو آپ کی تھنکنگ, آپ کی سوچ وہی بھینس والی ہے کہ آپ سوچتے رہیں 100 کلو دودھ دے گی, 200 کلو دے گی, 300 کلو دے گی. اس میں نہ بھینس کا قصور ہے, اس میں آپ کی تھنکنگ کا قصور ہے. سسٹم پہ ٹریڈز کریں, اکاؤنٹس پہ نہ کریں. اکاؤنٹس پہ پروفٹ میں کہتا ہوں پاسبل شاید نہیں ہوگا میرے جیسے بندے کے لیے. آپ شاید ہم سے اچھی ٹریڈر ہوں گے تو ہو سکتا ہے. آخری چیز میں زیادہ درد سے بولتا ہوں, ہمارا دنیا میں کچھ 3 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں, پروفٹ ملینز میں الحمدللہ. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ہمیں فالو کریں نہ کریں, ہمیں کوئی بھی غرض نہیں ہے کہ آپ ہمیں ہماری باتوں پہ عمل کریں یا نہ کریں. درد والی بات بول رہا ہوں, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا پروفٹ ہو یا لاس ہو. آپ کا پروفٹ ہو تو ہم نے 1 روپیہ لینا نہیں ہے, آپ کا لاس ہو تو آپ کو ہم نے 1 روپیہ دینا نہیں ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے, خود سیکھو. سب سے بڑا طوائفوں کا دھندا ہے سگنلز دینا, اکاؤنٹ مینیج کرنا, آٹو ٹریڈنگ روبوٹ, انڈیکیٹر بیچنا, کاپی ٹریڈنگ, پیم سسٹم. ہم کما کر دیں گے. دنیا کا سب سے گندا دھندا ہے. سگنل دینے والے سے یہی پوچھیں اپنے انویسٹر پاسورڈ دو, میں تب سگنل کی بات کروں گا. گروپ جوائن کرنے والے سے یہی پوچھو کہ پہلے میں اپنا انویسٹر پاسورڈ دو. ذرا مقابلہ تو کرتے ہیں کہ آپ کا اور میں, کہ آپ کتنے پروفٹ کے اندر ہو, میں کتنے پروفٹ کے اندر ہوں. پتہ چل جائے گا یہاں کتنی طوائفیں رہتی ہیں جو لوگوں کا گھر اجاڑتی ہیں. مجھے پیچھے بھی ایک بندے نے کال کی, پچھلے ہفتے کی بات ہے, کہتا میں سوئسائڈ کر رہا ہوں, اور لوگوں کو پیغام دینا کہ کسی کو اکاؤنٹ مینیج کرنے کے لیے نہ دینا. اللہ عالم اس نے سوئسائڈ کیا نہیں کیا مجھے نہیں علم, لیکن کسی کے سہارے نہیں رہنا. خود سیکھ سکتے ہیں تو خود کریں. نہ سگنلز میں کامیابی, نہ اکاؤنٹ مینیج کرنے میں کامیابی, نہ
فلاں کے لنک سے اکاؤنٹ بناؤ، فلاں کرو فلاں کرو. بات ایک ہی ہے 5 چیزوں میں. پہلے انویسٹر پاسورڈ، پھر بات، چاہے وہ سگنل کی ہو، چاہے وہ بروکر کی ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو. 5 چیزیں میں نے بولی، عمل کر لیں، آپ کی نسلیں بھی میرے لیے دعا گو ہوں گی اور آپ غیرت مند بندے بن جائیں گے. میں غیرت مند اس کو بولتا ہوں جو مارکیٹ سے پیسے کماتا ہے، اس کے والدین نے اس کے اوپر خرچ کیا، اس کے اوپر محنت کی، وہ اپنے والدین کو عمرہ کرواتا ہے، حج کرواتا ہے. اس کے والدین نے اس کے اوپر محنت کی، وہ اپنی بہنوں کو شادیاں کرتا ہے، عزت سے رخصت کرتا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کے چہرے پہ خوشی لاتا ہے، ان کو پرسکون زندگی گزارتا ہے، ان کا علاج کرواتا ہے، ان کو اے سی لگا کر دیتا ہے، ان کو پرسکون کرتا ہے، خود محنت کرتا ہے. میں اس کو غیرت مند بولتا ہوں. اور میں نے جو ویڈیو بنائی تھی بے غیرت اور بزدل ٹریڈر، اس میں نے بول دیا تھا، آج نہیں بولتا، آپ نے خود بولنا ہے کہ میں اس کو غیرت مند نہیں بولتا جس کے والدین نے پیسہ حج کے لیے اکٹھا کیا اور اس نے مارکیٹ سے اجاڑ کر کسی سگنل والے کو دیا اور اجاڑ دیا. اس کے والدین کو، مطلب اس نے گھر والوں کو اس کی وجہ سے پریشانی ہو، اس کے بچے بھوکے ہوں، اس کو میں غیرت مند نہیں بولتا. 5 چیزیں دوبارہ بول دیتا ہوں، عمل کریں، کامیاب ہو جائیں گے. نمبر 1، جس بھی بندے سے بات کریں انویسٹر پاسورڈ پہلے، باقی وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، باقی بات بعد میں. نمبر 2، سالانہ بزنس ہے، 30% آپ نے پروفٹ میں جانا ہے، پہلے نقصان سے بچنا ہے، پھر 30%، 40%، 50% انکریز کرنا ہے. 2-3 سال کے بعد آپ امیر ہو جائیں گے، پہلے دن امیر نہیں ہوں گے. تیسری چیز، آپ لانگ ٹرم ٹریڈنگ پہ جائیں. یہ سوچ نکال لیں مجھے گھنٹے کا نفع کتنا ہوگا، مجھے انٹرڈے کا کتنا ہوگا، بس آپ اس کے لیے ہماری اسٹریٹجیز ہیں وہ فالو کریں، لانگ ٹرم رہنا سیکھ جائیں. 100 میں سے 60 بندہ پروفٹ میں ہے. اور اگر آپ شارٹ ٹرم کے اوپر جائیں گے، اسکالپنگ کے اوپر جائیں گے، 10,000 میں سے شاید ایک بندہ پروفٹ میں ہو، وہ مجھے آج تک نہیں ملا. بروکرز کے حوالے سے ہاتھ جوڑتا ہوں. ہماری ایک اسٹریٹجی ایکسچینج USD ٹریڈنگ اسٹریٹجی. ایک نکھٹو کام چور بندے نے بولا میں تو ایکسنس پہ کام کرتا ہوں، حالانکہ میرے بڑے اچھے ریلیشن ہیں. انہوں نے 2 مہینے کے بعد سویپ لگانا شروع کر دیا، کوئی $300-400 میرے خیال میں سویپ لگا، رو رہا تھا. تو میں نے کہا پنگا کیوں لیا؟ تو سسٹم پہ ٹریڈ کریں. نہیں پتہ، میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے ہے، یوٹیوب میں سرچ کریں تنویر فاریکس کنٹیکٹ ایڈریس، یا tanveerforex.com پہ چلے جائیں. تو سسٹم پہ ٹریڈ کرنی ہے، اکاؤنٹس پہ ٹریڈ نہیں کرنی. آخری چیز، اپنے آپ پہ ٹرسٹ کریں. سگنلز، کسی کی سروسز لے کر آپ پروفٹ میں نہیں آ سکتے. خود سیکھیں، کسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کسی کو بولیں کہ مجھے سروسز دیں، مجھے کامیاب کریں. نہ سگنل کی ضرورت، نہ کسی کی ضرورت، نہ گروپس کی ضرورت. خود سیکھیں، انشاءاللہ پروفٹ میں آ جائیں گے. ہماری کافی اسٹریٹجیز ہیں، ہمیں فالو کر لیں، یا مجھے موبائل پہ کال کر لیں، یا ہماری ویب سائٹ کے اوپر جائیں، انشاءاللہ پروفٹ میں لے آئیں گے. لیکن یہ 5 چیزوں پہ عمل کرنا ہے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا. اس کورس کو 2-4-5 بندوں تک پھیلا دیں. یہ جو سیکھا 4-5 بندے مل کر بیٹھ جائیں اور ہماری ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں، سیکھ جائیں گے. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس ناچیز کو. اللہ حافظ. ایک بار خالق کائنات کے محبوب نبی پہ درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.